فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع روزے کا اصل مقصد۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب، حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، وہ عقیدہ پوری طرح ذہن میں تازہ رہے۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت خیالات اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ احتساب جاگتے رہنے کا عمل ہے۔ جاگتے رہو، ہوشیار رہو۔ ایک مسلمان مومن بندہ ہر وقت ہوشیار، الرٹ رہتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر نہ پانی پیتا ہے نہ ہی کھانا کھاتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ کس اصول کے تحت کھا سکتا ہے؟ روزہ کی حالت میں اپنا ہی مال اس پر منع ہو گیا ہے، تو پھر دوسروں کا مال کھانے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ یہی احتساب ہے۔ اب اپنی زبان کو لیجئے، پیاس سے خشک ہو رہی ہے، پر میں اللہ کی رضا کے لیے ایک گھونٹ بھی نہیں پی رہا پانی، مگر اس کے برعکس غیبتوں سے، متکبرانہ جملوں سے، لا یعنی باتوں سے میں اس کو ناپاک کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو غلط ٹرن لے لیا، میں تو اس راستے سے ہی ہٹ گیا جو میرے رب نے میرے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ روزے بھی میں اللہ کے کہنے پر رکھ رہا ہوں، تو پھر یہ تمام راستے بھی تو اللہ ہی نے تجویز کیے ہیں میرے لیے، اس کو ماننے میں پھر کیا قباحت ہے؟ ایمان تو یہی ہے کہ پورے کے پورے اس کے آگے سرنڈر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں۔ فرمایا، کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پینا چھڑا دینے کے لیے اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اسے پرواہ بھی نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، یعنی انہیں کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت کیا ہے؟ کہ اصل عبادت یہ ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور محبت الہی کے لیے ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی شامل ہو، اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اس عبادت سے جو شخص غافل رہا، اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس سے تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کب حاجت تھی کہ وہ 12-14 گھنٹے کے لیے اس سے کھانا پینا چھڑا دیتا۔ ایک اور حدیث میں روزے کا مقصد کی طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے ہیں، جس نے روزہ رکھا
ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا وہ اپنے پچھلے تمام گناہ بخشوا لے جائے گا۔ اگر وہ کبھی سرکشی بھی کرتا، نافرمانی بھی کرتا رہا پہلے، یعنی وہ کتنا ہی نافرمان بندہ تھا، لیکن اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح سے رجوع کر لیا ہے، تو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ڈھال کی طرح ہیں، جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے کہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر بھوک پیاس اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ رمضان میں زیادہ رحیم اور شفیق ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی سائل آپ کے دروازے سے اس زمانے میں خالی نہ جاتا تھا، نہ کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے اندر احساس گناہ ہی نہیں ہے، لوگوں پر الزام بہتان لگاتے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے۔ اصل دین ہمیں پتہ ہی نہیں، اصل دین سے ہم غافل ہیں، ہمارے پاس بنیادی تعلیم ہی نہیں، بس ظاہری دینداری سیکھ لی ہے۔ اصل دین جو قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کی تشریح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگلی پکڑ کر سیدھا راستہ دکھا دیا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس نبیوں کا علم آ گیا، اب ہمارا کام ہے کہ آمنا و صدقنا کہیں، پورا کا پورا ایمان لائیں اور عمل کریں، اپنا احتساب کریں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اور تبدیلی بھی 3 سطح پر کرنی ہوگی۔ پہلا یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کو بدلنا ہوگا، اپنے خورد و نوش میں محتاط رہنا ہوگا کہ کوئی چیز آلودہ نہ ہو، حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے۔ عموماً ہم حرام چیزوں میں شراب اور خنزیر کے گوشت کو تو جانتے ہی ہیں، لیکن ہمیں مال حرام بھی نہیں کھانا، اس سے بھی بچنا ہے۔ اگرچہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے، لیکن یہ خورد و نوش ہی پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جسم کی طہارت کا اہتمام کیا جائے، اور تیسری چیز جو ہمارا نفس سے متعلق ہے وہ جنسی بے راہ روی۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے نفس کو آلودہ کرتی ہیں، اور پھر جو چیز ہماری معاشرت کو آلودہ کرتی ہیں وہ اخلاقی رویے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ وہ عدل و احسان پر مبنی ہو، وہ حق تلفی اور ظلم پر مبنی نہ ہو۔ عدل کا مطلب ہے لوگوں کو عدل دیں، احسان کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ دیں، ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کی جان، مال اور آبرو کو نقصان پہنچانا، حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ سارے دین میں جتنے بھی احکامات ہیں سب کو ایمانداری سے پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں پورے شعور کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روز محشر شکایت مت کیجیے گا کہ پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا،
وہاں صرف نافرمانی پر پکڑ نہیں ہوگی بلکہ غفلت پر بھی پکڑ ہوگی، معصیت پر بھی پکڑ ہوگی، ہر چیز پر پکڑ ہے اور وہ پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان اخذہ علیم شدیدا، اس کی پکڑ بہت دردناک شدید ہے۔ ہم تو دنیا کے مصائب سے گھبرا جاتے ہیں، وہاں زیادہ بڑی مصیبت منتظر ہے، موت کے ساتھ ہی۔ موت سے پہلے جو بیماری آتی ہے وہ بیماری موت کا تعارف ہے، آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ایک ہولناک مسئلہ ہے۔ اور رمضان ایک عظیم موقع ہے، ایک عظیم موقع، ایک عظیم اپرچونٹی ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کا اصل مقصد کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔